ایسے نہیں ہو سکے۔ آج بھی مت دیکھو کہ یہ حاجی صاحب ہر سال عمرہ کرتے ہیں، یہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ عمرے پر بھیجتے ہیں۔ تلخ باتیں ہیں، میری سن لو، سال کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، تم اپنے بچوں کو عمرے پر بھیجتے ہو، مجھے معلوم ہے، میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، اور بدقسمتو تم اپنی اولاد کو عمرہ بھی کرواتے ہو، زکوٰۃ کے مال سے کرواتے ہو، زکوٰۃ کا مال لگاتے ہیں یہ حاجی۔ یہ مسجدوں کی اگلی صفوں میں کھڑے ہونے والے، ڈر جو اللہ سے، میں حق ادا کر رہا ہوں، میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کہوں گا کہ مالک میں نے ان کو حقیقت بتا دی تھی، میری یہ ذمہ داری تھی، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ جب کوئی چندے کی اپیل کرنے کے لیے آتا ہے، وہ حاجی جس کے پاس مال موجود ہے تیوری چڑھاتا ہے اپنے منہ پر، اس کو بہت غصہ آتا ہے، یہ مانگتے ہی رہتے ہیں، یہ مسجدوں میں اعلان ہی کرتے رہتے ہیں۔ بد نصیب ہے تو، تجھے معلوم نہیں ہے ایک وقت آنے والا ہے تیرے پاس یہ مال پڑا رہے گا، تو مرنے والا ہوگا، تو کہے گا کہ کاش میری جان آسانی سے نکل جائے، کوئی مال ہی وصول کر لے، لیکن تیرا مال کوئی وصول کرنے والا موجود نہیں ہو۔ ایک وقت آئے گا اس دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں، خدا را حدیث اور پھر قرآنی آیات سنتے ہو، میری یہ تلخ نوائی جو ہے اس کو بھی گوارا کرو کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، یہ زہر شدہ، یہ مسموم چیزیں ہیں، یہ سخت کلمات ہیں، لیکن مجھے ادا کرنے دو۔ اگر ابو بکر آج موجود نہیں ہے، تمہارا مال جس کا حصہ فرض بنتا تھا تم نے ادا نہیں کیا، یہ سانپ ہے جو تم اپنے گلوں کے اندر لٹکائے ہوئے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آج آخری جمعہ پڑھنے آ گئے ہو، کون کون ہے وہ مالدار آدمی، وہ دکانوں والے، آج جمعے کے دن بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں،